سابق ناظرین، لاہور کے بعد خانے وال کے ضمنی الیکشن میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے فتح حاصل کی ہے۔ اگرچہ یہ دونوں نشستیں 2018 کے الیکشن میں پاکستان نون نے نہیں جیتی تھیں، لیکن خانے وال کے الیکشن اس حوالے سے بڑا دلچسپ ہے کہ 2018 میں جو امیدوار نون لیگ کے تھے وہ ابھی ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، اور جو پی ٹی آئی کے امیدوار 2018 میں تھے وہ ابھی نون لیگ کے تھے۔ اور لیکن جو پارٹی کے حصے میں جو یہ نشست آئی، صوبائی اسمبلی کی نشست تھی یہ خانے وال کی، وہ نون لیگ کے حصے میں ہی رہی، اگرچہ کینڈیڈیٹ دونوں کے تبدیل ہو گئے تھے، دونوں کی کینڈیڈیٹ نے اپنی اپنی پارٹیاں بدلی تھیں، لیکن نون لیگ اپنی یہ نشست بچانے میں کامیاب رہی اور اس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ابھی جو ضمنی الیکشن ہوا ہے 2021 میں خانے وال کی اس پی پی 206 کا، اس کا تجزیہ ہم کریں گے، اور اس میں یہ ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو دیکھیں گے کہ جو ضمنی الیکشن میں ایک تو ٹرینڈز ہیں جو نتائج کے وہ کیا ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آئندہ عام الیکشن ہو سکتے ہیں اس میں کیا ٹرینڈ ہو سکتے ہیں، اور دوسرا انتخابی نظام کے حوالے سے ہم ضرور بات چیت کریں گے، کیونکہ بدقسمتی سے جو بھی سیاسی جماعت الیکشن ہارتی ہے وہ ہمیشہ دھاندلی کے الزامات لگاتی ہے، اور اس میں بلا تفریق کوئی بھی تینوں بڑی جماعتیں ہم دیکھ لیں، خواہ پی ٹی آئی ہو، خواہ پی ایم ایل این ہو، خواہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جب بھی قومی الیکشن ہوتے ہیں، عام انتخابات ہوتے ہیں ملک میں، اگر یہ جماعتیں مرکز میں حکومت نہ بنا سکیں تو پھر ان انتخابات کے نتائج کو یہ رد کرتی ہیں اور ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بہت سی باتوں کے اندر وزن بھی ہوتا ہے، انتخابی نظام کی خرابیاں ہیں، پھر جو عملہ ہے اس کی خرابیاں ہیں، حلقہ بندیوں کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، انتخابی نتائج کو جو مرتب کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بڑی کویسچن مارک جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی جو ضمنی الیکشن جو ماضی میں ہوتے تھے ہمیشہ سے، اور اس میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں ہوتی تھی وہ ضمنی الیکشن میں نشستیں جیت جاتی تھی، اس کے اوپر بے شمار باتیں کی جاتی تھیں، الزام بھی لگایا جاتا تھا، سرکاری مشینری کا، سرکاری وسائل کے استعمال کا، انتظامیہ کا استعمال کا، ساری باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن اس دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ ضمنی الیکشن میں عموماً جو پارٹیاں جنرل الیکشن کے اندر جیتی تھیں انہوں نے اپنی نشستیں ریٹین کی ہیں، برقرار رکھی ہیں، تو اس سے کہیں اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ شاید حکومت جو ہے کسی حد تک غیر جانبدار رہی، یا اس نے انتظامیہ کو، پولیس کو، یا جو الیکشن مشینری ہے اس کو استعمال کرنے میں اس طریقے کے حربے استعمال نہیں کیے جو ماضی میں ہوتے تھے، تو ایک یہ بھی تاثر ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں ہم ان انتخابات کا ذرا نتائج کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئندہ جنرل الیکشن ہوگا اس کے اندر کیا ٹرینڈ ہو سکتے ہیں، اور انتخابی عمل کے اندر جو اصلاحات ہیں اس میں کتنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ اگر 2018 اور 2021 کے اسی پی پی 206 خانے وال 4 کے انتخابات کا اگر ہم نتائج کا جائزہ لیں تو اس میں یہ چیز بڑی واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہے کہ کینڈیڈیٹ اگرچہ چینج ہوئے ہیں لیکن نشست جو ہے پارٹی نے ہی برقرار رکھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی ہے۔ 2018 کے الیکشن میں نشاط ڈاہا جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، اور انہوں نے 51,478 ووٹ حاصل کیے تھے اور یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ ابھی ضمنی الیکشن آیا تو جو نورین نشاط ڈاہا ہیں جو الیکشن لڑ رہی تھیں، اصولی طور کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ان کی وابستگی تھی، لیکن انہوں نے پارٹی بدلی اور یہ ابھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا۔ جو 2018 میں اس نشاط ڈاہا فیملی کو جو ووٹ ملے تھے 51,000، وہ ابھی کم ہو کر جب پی ٹی آئی میں تھی نورین نشاط ڈاہا جب آئیں تو یہ 34,000 پر آ گیا، تو اس میں ایک ریزنیبل ووٹ کا جو ڈکلائن ہے وہ ہمیں تقریباً 17,000 ووٹ جو ہیں اس فیملی کو کم ملے۔ لیکن اگر پارٹی اعتبار سے دیکھیں تو پی ایم ایل این نے اگر 2018 میں 51,000 ووٹ حاصل کیا تھا، تو ابھی رانا سلیم حنیف خان امیدوار تھے پی ایم ایل این کے جو 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، انہوں نے 47,649 ووٹ حاصل کیا، تو اس اعتبار سے اگر پارٹی ووٹ کو دیکھا جائے
تو یہ 51,000 سے کم ہو کر 47,000 پہ آیا، تو تقریباً 4,000 ووٹ اس کے کم ہوئے۔ لیکن رانا سلیم صاحب کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے کہ رانا سلیم نے 2018 میں جب پی ٹی آئی کے امیدوار تھے تو اس وقت انہوں نے 47,919 آلموسٹ 48,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اور ابھی جب پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑے ہیں تو ابھی بھی انہوں نے 47,649 تقریباً وہی 300 ووٹ کم ہوئے، لیکن نشست پر کامیابی حاصل کی انہوں نے، اور یہ نشست اپنے نام پہ کروائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ تھا وہ 2018 کے اور 2021 کا ضمنی الیکشن اگر دیکھیں تو اس کے اندر ایک ریزنیبل انکریز نظر آتا ہے، لیکن اتنا نظر نہیں آتا جتنا کہ لاہور میں یہ جمپ نظر آیا تھا ہمیں لاہور کے ضمنی الیکشن میں۔ ابھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پی پی یہ 206 4 خانے وال سے سید واسق سرجیز حیدر جو ہیں کہ ان کو امیدوار تھے، 6,620 ووٹ حاصل کیے تھے، اور ابھی بھی یہی امیدوار تھے جن کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ابھی ضمنی الیکشن میں 2021 کے، تو ابھی انہوں نے 15,059 ووٹ حاصل کیے، تو انہوں نے تقریباً کچھ 8,500-9,000 ووٹ جو ہے ان کا انکریز ہوا یہاں پر۔ چوتھی بڑی پارٹی اس میں تحریک لبیک پاکستان ہے۔ ریسنٹلی ان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے خانے وال کا وزٹ بھی کیا، اور جس انداز میں وہاں پہ ان کا استقبال دکھایا گیا تھا اس سے ایک ماحول ایسا بنا کہ شاید یہاں پر فتح انہی کو حاصل ہونے والی ہے۔ لیکن اگر ان کے دیکھا جائے تو 2018 میں ان کے امیدوار عامر سہیل تھے اور انہوں نے 5,773 ووٹ حاصل کیے تھے، اور ابھی انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ چینج کیا تھا، اور محمد اکمل ابھی ان کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 9,619 ووٹ حاصل کیے، تو تقریباً 4,000 ووٹ ان کا انکریز ہوا، لیکن فتح جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں ہی آئی۔ یہ انتخابی نتائج جو ہے ضمنی، ان کے اوپر کبھی بھی یہ نہیں یہ توقع کی جا سکتی کہ اچھا جی کہ جو آئندہ آنے والے جنرل الیکشن ہوں گے وہ بھی اسی قسم کا ٹرینڈ ہوگا، لیکن یہ ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ پارٹی کتنی ریٹین کر رہی ہے اپنے ووٹرز کو، یا اگر امیدوار چینج بھی ہو رہے ہیں تو ان کا ٹرینڈ، ووٹنگ ٹرینڈ کیا ہے اس کی ضرور عکاسی نظر آتی ہے۔ دوسری جو الیکشن ریفارمز کے حوالے سے یقیناً اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ضمنی الیکشنز کے اندر عموماً جن پارٹیوں نے جنرل الیکشن میں اپنی سیٹیں جیتی تھیں انہوں نے ریٹین کی ہیں، کہ اس میں اپوزیشن کا یہ کہنا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور جو معاشی ابتری کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تنگ ہیں، تو اس لیے وہ ان کو ووٹ نہیں دے رہے۔ یقیناً یہ معاملات بھی اپنی جگہ پہ قائم ہیں، لیکن اس تاثر کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جو حکومتی مشینری یا حکومتی وسائل کا استعمال ہے وہ بھی شاید اب آہستہ آہستہ، سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، پولیٹیکل پارٹیز بہت ایکٹیو ہیں، ایکسپوز کرتی ہیں چیزوں کو، تو شاید اب وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، لیکن جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں یا انسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہیں ان کو میرے خیال ہے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور جو الیکشن ریفارمز بل قومی اسمبلی میں بھی پیش ہوا، میرے خیال ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے ضرور یہ توجہ دینی چاہیے کہ ایک آدھ سیٹ ملتی ہے اس کو عوام کی یا حق اور سچ کی فتح قرار دینا ٹھیک ہے، لیکن جنرل الیکشنز کے اندر نظام کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بہت سی جو خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی نشست خالی ہوتی ہے اور وہ ضمنی الیکشن میں جیتتے ہیں تو یقیناً اسی قسم کے الزامات ہوں گے جنرل الیکشن میں ہوتے ہیں، تو اس قسم کی میرا خیال ہے کہ ہمیں سیاست کو ترک کر کے ایک ریفارمز کی طرف اور ایک صاف اور شفاف نظام کی طرف اگر بڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے 2014 کے الیکشن میں جب پی ٹی آئی نے جنرل الیکشنز کے اوپر الزامات لگائے، دھرنے بڑے طویل ترین دیے، حکومت کو ٹف ٹائم دیا، مشکل میں بھی ڈالا، اس وقت 10 نومبر 2016 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ آصف کیس کے اندر جو فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس فیصلے میں 2 چیزوں کا اعتراف کیا گیا، 50,000 جو ووٹ تھے وہ غیر مصدقہ ووٹ تھے، ان کی تصدیق نہیں ہو سکی، اور 227 پولنگ بیگ ایسے تھے جن کا کوئی اندراج نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ محمد آصف پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، NA 110 کا حلقہ تھا اس وقت، ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کامیاب امیدوار قرار پائے جاتے ہیں۔
تو یہ اس کے بہت تکنیکی سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، پولیٹیکل کویشچنز اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ 50-50 ہزار ووٹ غیر مصدقہ ہوں اور سینکڑوں بیگ جو ہیں ان کا اندراج نہ ہو، پھر بھی کورٹ ان فیصلوں کو ریٹین کریں، کامیاب قرار دیں، تو یہ جو اسٹرکچرل اور انسٹیٹیوشنل جو ایشوز ہیں، میرے خیال ہے اس کے اوپر تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کر ان کی ریفارمز کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر ایک کمپریہنسو اور اتفاق رائے سے چیزوں کو اگر لے کر جائیں تو اس سے پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیں کہ خدشات اور تحفظات بھی دور ہوں گے، الیکشن پروسیس بھی زیادہ صاف شفاف ہوگا، اور نتائج کو تسلیم کرنے میں اور آگے بڑھنے میں، تعمیر و ترقی کے لیے، ملک کے لیے آگے بڑھنے میں کافی مدد ملے گی۔